السلام علیکم دوستو، میرا نام امرین ہے۔ میں لاہور میں ایک فلاحی ادارے میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں ہم دو بہنیں، میرے والد صاحب اور والدہ، کل 4 افراد تھے۔ میرے والد صاحب فروٹ والی ریہڑی لگاتے تھے۔ ہم لاہور ٹھوکر کے رہنے والے تھے۔ ایک دن میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کے مورے خراب ہو گئے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر علاج کروایا مگر میرے والد صاحب صحت یاب نہ ہو سکے۔ والد صاحب کی جگہ ریہڑی اب میری والدہ لگانے لگی تھی، مگر جتنا وہ کماتیں اس سے دگنا والد صاحب کو لے جانے کے لیے فقط کرائے ڈاکٹر کی فیس پر خرچ ہو جاتا۔ ہم دونوں بہنوں نے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ والدہ اور میری بہن کام پر چلی جاتی، میں والد صاحب کی دیکھ بھال کرتی۔ جبکہ دوپہر کو بڑی بہن فارغ ہو کر آ جاتی تو سیکنڈ ٹائم میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی۔ جیسے تیسے گزارا چل رہا تھا، مگر میرے والد صاحب کا صحیح علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی آدمی نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ ہم نے اس کی معلومات لیں، حساب لگوایا تو پتہ چلا کہ اگر ہمارا گھر بک جائے تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ اگر میں گھر بکنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں تو بھی ایک نہ ایک دن مر ہی جاؤں گا۔ میں کم از کم یہ بوجھ دل پر لے کر نہیں مرنا چاہتا کہ میں بیٹیوں کے سر سے چھت چھین کر جا رہا ہوں۔ والد صاحب کی بات سن کر میں سسکیاں لینے لگی، جبکہ میری بہن ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ گھر بیچنے والا ارادہ بدل گیا، مگر کچھ دنوں بعد میری بہن جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر کے مالک نے میری بہن کی عزت پر حملہ کر دیا۔ میری بہن عزت بچا کر بھاگ نکلی اور اس شام ہمارے گھر مرگ سا سوگ تھا۔ جب میں شام کو لوگوں کے گھروں سے کام کر کے آئی تو والد صاحب سمیت سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں بھی بہن کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اس رات گھر بیچ کر والد صاحب کا علاج کا رسک لینے کا اٹل فیصلہ ہوا۔ آخرکار ہم گھر بیچ کر ایک سرکاری عمارت میں جو عرصہ دراز سے بند پڑی تھی میں پناہ لے لی۔ میری بہن اور امی ہاسپٹل انتظامیہ کے پاس گئیں، آپریشن کی فیس، دواؤں کا خرچ، ایڈوانس جمع کروا کر رسید لی اور آپریشن کی تاریخ لے کر آ گئیں۔ مقررہ تاریخ کو والد صاحب کو لے کر میں اور میری بہن اور والدہ ہاسپٹل پہنچے۔ آپریشن ہوا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد والد صاحب کو لے کر ہم پھر سے اسی سرکاری عمارت میں آ گئے۔ یقین کریں جس دن والد صاحب کو لے کر ہم گھر آئے اس دن فقط ہمارے پاس اتنے ہی پیسے بچے تھے جن سے ہم نے والد صاحب کے لیے فروٹ خرید لیا۔ ہم باقی سب لوگ فاقہ میں رہے۔ دوسرے دن میری بہن والد صاحب کے پاس رہی۔ میں اور میری والدہ کام ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ہمیں کام تو نہ ملا مگر واپسی پر ایک ہوٹل کے قریب کچرہ دان سے شاپر میں پیک کھانا مل گیا۔ گھر آ کر میری بہن نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں ابو کے پاس رات کو جاگتی رہی جبکہ میری بہن اور ماں دوسرے کمرے میں سو گئیں، مگر پتہ نہیں رات کے کس پہر میری ماں کو کیا ہوا کہ ان کی جان نکل گئی، وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئیں۔ صبح اٹھ کر میری بہن نے مجھے سارے واقعے سے آگاہ کیا اور کہا کہ ابھی شور نہ کرنا، میں کہیں سے ماں کے کفن دفن اور ان کی قبر کی جگہ کے لیے پیسے لے کر آتی ہوں۔ میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ بہن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر مجھے 2 دن بھی لگ جائیں تو 2 دن بھی انتظار کرنا، کسی کو ماں کا نہ بتانا، والد صاحب کو بھی نہیں۔ میں نے خاموشی سے بہن کی بات سنی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری بہن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنے سگے باپ سے بھی ماں کی وفات کی بات چھپائی۔ میری بہن نے مجھے جاتے وقت یہ بھی بتایا تھا کہ ماں مر کر بھی ماں رہتی ہے، ماں کی لاش سے ڈرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا کہ ماں زندہ ہے، دوسرے کمرے میں موجود ہے، جیسے ہی آواز دوں گی آ جائے گی۔ یہی سمجھتے ہوئے چپ چاپ باپ کے پاس بیٹھی رہی۔ میں نے کسی طرح بھی والد صاحب کو ماں کے مرنے کا معلوم نہ ہونے دیا۔ شام تک میری ماں کی لاش دفن زدہ ہونے لگی مگر میری بہن نہ آئی۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی، میرے والد صاحب گہری نیند سو رہے تھے۔ میری بہن آئی اور مجھے سینے سے لگایا، میں سسک اٹھی۔ نماز کے بعد ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کو بتایا کہ وہ مرد تھے۔ انہوں نے ہمیں کفن دفن کے پیسوں کا پوچھا تو میری بہن نے بتایا کہ 30,000 روپے ہیں میرے پاس۔ میرے والد صاحب نے ہم دونوں
دونوں بہنوں کو امام مسجد کے گھر بھیجا۔ امام مسجد اور ان کی بیوی جب ہمارے گھر پہنچی تو میری ماں کی لاش سے اٹھنے والے تعفن سے ان کو ابکائیاں آنے لگی۔ خیر امام صاحب نے جنازہ پڑھانے کی حامی بھر لی، قبر کی جگہ لے کر دی اور امام صاحب کی بیوی نے میری بہن کے ساتھ جا کر کفن خریدا۔ امام صاحب کی بیوی نے کفن پر کچھ آیات لکھیں اور کھڑے ہو کر ہمیں بتاتی رہیں کہ ایسے غسل دو۔ ہم دونوں بہنوں نے اپنی ماں کو ہاتھوں سے غسل دیا۔ مسجد میں اعلان کے بعد 8-9 آدمی آئے۔ قریبی قبرستان میں میری ماں کو جنازہ کے بعد سپرد خاک کر آئے۔ جس دن میری ماں کے مرنے کا تیسرا دن تھا اس دن میری بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے لاکھ منتیں کی مگر اس نے کہا کہ وہ مجبور ہے اور جانے سے پہلے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے فقط اتنا کہا کہ میری لاڈلی بہن اللہ تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو والد صاحب کا کفن کمانے کے لیے درندوں کی اس دنیا میں نہ نکلنا بلکہ ہو سکے تو گھسیٹ کر کسی چوراہے پر لاش رکھ دینا، کوئی خدا ترس دفنا ہی دے گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد میری بہن نے میرے کندھے سے لگ کر فقط 3 سسکیاں لی اور چلی گئی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بہن کی نصیحت پر تھوڑا سا طریقہ بدل کر عمل کیا۔ اس کے بعد یہاں رہنے آ گئی۔ یہاں میں نے سلائی کا کام سیکھا۔ سلائی سے جو پیسے کماتی ہوں ان کا کفن خرید کر رکھ لیتی ہوں۔ یہاں کسی کا بھی انتقال ہو تو کفن میں پہناتی ہوں۔ لاکھ انتظار کے بعد بھی پتہ نہیں کیوں میری بہن کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں کس حال میں ہے۔ وہ اس دنیا میں ہے جہاں میں رہ رہی ہوں یا اس دنیا میں جہاں میرے والدین رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔